السلام علیکم، میرا نام ساجد نواز ہے اور آپ کو ساجد میڈیکل لیب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک نیا ٹاپک یعنی کہ ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ہسٹوپیتھولوجی اینڈ سائٹالوجی، کیونکہ یہ جو سیکشن ہے یہ تقریباً پیپر میں 40 سے 60% آتا ہے، تو آج میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اگر اس کو پہلے کور کر لیتے ہیں تو کافی سارے اسٹوڈنٹس کے جو ہیں وہ 50% جو پیپر ہے وہ ایزیلی سولو ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس سیکشن کو دیکھتے ہیں، اس سیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور یہ جو سیکشن ہے بہت ہی ایگزام کے حوالے سے بہت ہی اہم سیکشن ہے۔ ہسٹوپیتھولوجی، فرسٹ آف آل ہم اس کی کیا کریں دیکھیں گے، ہسٹری دیکھیں گے کہ ہسٹوپیتھولوجی کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، یا اس کے اندر ہم کن چیزوں کو چیک کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہسٹولوجی۔ ہسٹولوجی جو ہے وہ میڈیکل کی وہ شاخ ہے جس کے اندر ہم ٹیشوز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ہسٹوپیتھولوجی۔ اس شاخ میں ٹیشوز میں پیدا ہونے والے مرضیاتی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مرضیاتی یعنی کہ ہسٹوپیتھولوجی کے اندر ہم وہ ان ٹیشوز کا مطالعہ کرتے ہیں یا ان ٹیشوز کو چیک کرتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے جن کے اندر کچھ تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ٹیشو جو خراب ہوتے ہیں ہم ان کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس شعبے میں جو بھی ٹیشوز جو ہوتے ہیں ہمیں وصول ہوتے ہیں، یا اس فیلڈ میں یا اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمیں جو بھی ٹیشوز کیا ہے کہ سیمپل کے طور پہ وصول ہوتے ہیں، ہم اس کا خوردبینی معائنہ، کیونکہ ٹیشوز کا آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں، اس کو ہم خوردبینی یعنی مائکروسکوپ پر ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو مائکروسکوپ پر کسی بھی چیز کو جب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سلائیڈ تیار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سلائیڈ جو تیار کی جاتی ہے، اب اس کو سلائیڈ بنانے کے یعنی ہسٹو ٹیکنیک کے اندر جو سلائیڈ بنانے کا طریقہ ہے وہ کافی سارے مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے ٹیشوز کی۔ جو ٹیشوز ہمارے پاس موصول ہوتے ہیں اس سیکشن کے اندر، وہ جو ٹیشوز یعنی کہ جسے ہم سیمپل کہتے ہیں یا نمونہ کہتے ہیں، اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے بایوپسی اور دوسرا ہوتا ہے اٹاپسی۔ اب یہاں پہ ایکسپلین کرتے جائیں بایوپسی اور اٹاپسی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بایوپسی کہتے ہیں وہ سیمپل یا وہ نمونہ جو ہم زندہ جاندار سے حاصل کرتے ہیں، جبکہ جو اٹاپسی ہوتا ہے وہ مردہ جاندار سے حاصل کیے گئے نمونے کو اٹاپسی کہتے ہیں۔ اگر ہم کسی آپریٹ کے ذریعے اگر ہمیں کوئی ٹیشو ملا ہے تو اس کو ہم بایوپسی کہتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کی ڈیڈ باڈی ہے اس کو ہم کوئی ٹیشو لیتے ہیں، اس کی یعنی کہ جیسے پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں اس کے اندر اگر ہم کوئی ٹیشو لیتے ہیں تو وہ ہماری اٹاپسی کہلاتا ہے۔ اب آگے ڈسکس کرتے ہیں سٹیجز آف ہسٹو ٹیکنیک۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی سٹیج ہے وہ ہے ڈاکومنٹیشن۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکومنٹیشن کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ سیمپل یا نمونہ جیسے ہی لیب میں یا جہاں پر بھی آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے۔ اب ڈاکومنٹیشن میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو نمونہ ہمیں موصول ہوا ہے تو ہم اس کو ایک مخصوص نمبر لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تمام سیمپلز کا یا تمام نمونوں کا ایک سیپریٹ سے نمبر ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ڈاکومنٹیشن وہاں پہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ مسٹیک ہو گئی تو پیچھے جتنا بھی ٹیسٹ ہوں گے وہ چاہے ٹھیک بھی ہوں تو ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ جاتی، کیونکہ پہلا ہی سٹیپ ہمارا غلط ہے تو آگے کیے جانے والے جتنے بھی سٹیپس ہوں گے وہ بھی ہمارے رانگ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کو جو پرچی آتی ہے اس کے اوپر نمبر لگائیں گے، رجسٹر میں اس کو مینشن کریں گے۔ نمونے کے کنٹینر، کیونکہ بایوپسی ہم کنٹینر میں لے کے آتے ہیں کیونکہ اس کے اندر فارملین ہوتی ہے۔ فارملین کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ ایک فکزیٹیو ہے تاکہ یہ جو ہمارا سیمپل ہے جو بایوپسی ہے وہ خراب نہ ہو۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے 1 by 1۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو پرچی جس کے اوپر وہ ٹیسٹ ڈائگنوز لکھا ہوا ہے اس کے اوپر نمبر لگائیں گے۔ جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتا ہے اس کے اندر بھی مینشن کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہم نمبر لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کا کنٹینر ہے اس کے برتن جو کنٹینر کے اوپر بھی لکھیں گے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ڈھکنے کے اوپر بھی لکھا جائے۔ اور ہسٹوپیتھولوجی یہ تو ہوگی ہمارا کنٹینر کے اندر۔ اب ہسٹوپیتھولوجی کے اندر جو ہم سلائیڈ بناتے ہیں کیونکہ وہ شیشے کی ہوتی ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ شیشے کے اوپر جب ہم یا کوئی پینسل سے یا کسی بھی چیز سے لکھتے ہیں تو وہ کچھ ہی دیر کے بعد
ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہسٹو ٹیکنیک یا ہسٹوپیتھولوجی لیبس کے اندر جتنی بھی ہمارے پاس سلائیڈز ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہم نمبر لکھتے ہیں وہ ایک خاص پینسل سے لکھتے ہیں، اس پینسل کو ہم ڈائمنڈ پینسل کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ سٹیپ پہ آتے ہیں۔ جو نیکسٹ سٹیپ ہے ہمارا یا سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ ہماری فکسیشن ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں ٹیشو میں موجود خلیات کو ان کی اصل شکل و صورت میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو کیمیکل استعمال ہم لوگ کرتے ہیں اسے ہم فکسیٹیو کہتے ہیں۔ کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیونکہ سیمپل جو ہے زیادہ تر بایوپسی کے جو سیمپل ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم لیبارٹری جو ہے بایوپسی پر ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں، وہ مختلف شہروں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے مین سینٹر پہ بھیجتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو سیو کرنے کے لیے کیا ہے، فکسیٹیو ایجنٹ استعمال کرتے ہیں، کچھ کیمیکل استعمال کرتے ہیں تاکہ جو وہ ہمارے پاس ٹیشو آیا ہے وہ مزید خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو کیمیکل ہم اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے انہیں ہم فکسیٹیو کہتے ہیں۔ جو تھرڈ سٹیج ہے وہ ہے گراس ایگزامینیشن۔ گراس ایگزامینیشن کیا ہے، مطلب ہے اس کا معائنہ کرنا۔ اب جو ہمارے پاس نمونہ یا بایوپسی آئی ہے تو ہم اس کا ظاہری طور پر معائنہ کرتے ہیں۔ اگر نمونہ جو ہے وہ سیمپل جو ہے یا بایوپسی کا جو ٹکڑا یا ٹیشو کا جو پیس ہے اگر وہ بڑا ہے تو پھر ہم اس میں سے جو پیس سب سے زیادہ خراب ہوگا، یعنی کہ جو بیماری والا حصہ ہوتا ہے، ہم اس کو منتخب کر کے اس کو سلیکٹ کر کے علیحدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم آگے مزید ٹیسٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں، نہ کہ ہم پورے ٹیشو کو بھیجتے ہیں۔ جو حصہ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں جی یہ زیادہ خراب ہے، بیماری کی وجہ سے زیادہ متاثر ہے، تو وہ حصہ ہم کاٹ لیتے ہیں اور اس کو مزید مراحل کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس بایوپسی یا نمونہ چھوٹا ہے تو پھر ہم اس پورے کو بھیج دیتے ہیں اگلے مراحل کے لیے۔ اب جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ ہے ٹیشو پروسیسنگ۔ ٹیشو پروسیسنگ اس مرحلے میں جو ہمارے پاس ٹیشو منتخب کیا تھا ہم نے پچھلے سٹیج کے اندر، اس کو مختلف مراحل سے گزارتے ہیں۔ اس ٹیشو پروسیس کے اندر مزید 3 پروسیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈی ہائیڈریشن، کلیئرنگ اور امپریگنیشن۔ ان بھی 3 سٹیپس کو بھی ہم مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ فی الحال میں آپ کو ایک تھوڑا سا جائزہ بتاتا جا رہا ہوں۔ اب اس ٹیشو پروسیسنگ میں جو ہمارے پاس ٹیشو آیا تھا اس کو جو میں نے آپ کو 3 سٹیپ بتائے ان میں سے گزار کر ایک ٹھوس حالت میں لاتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ ہے امبینڈنگ۔ اس مرحلے میں ٹھوس کیے گئے ٹیشو کو مخصوص ایک بلاک کی شکل دی جاتی ہے۔ اب ہم بلاک کی شکل کیوں دیتے ہیں ٹھوس؟ کیونکہ اب ہم نے اس کو کاٹنا ہوتا ہے، اور ٹھوس بھی ہم اس کو اس لیے کرتے ہیں، ٹیشو پروسیسنگ کے اندر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ٹھوس کرتے ہیں۔ ٹھوس بھی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کوئی چیز ٹھوس یا سالڈ نہیں ہوگی وہ صحیح طریقے سے ہم کاٹ نہیں سکتے۔ امبیڈنگ کے اندر کیا ہے کہ جو ٹھوس ٹیشو ہے ہم اس کو ایک مخصوص بلاک کی شکل دیتے ہیں تاکہ وہ ایک آسانی سے کاٹا جا سکے۔ آگے ہے سیکشن۔ سیکشن کا آپ کو پتہ ہے اس کے ہم حصے کرتے ہیں۔ سیکشننگ آپ کو پتہ ہے کلاسز میں، اسکولوں میں سیکشن ہوتے ہیں، لیبارٹریز کے اندر سیکشن، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو یا مختلف چیزوں کو وہ ایک حصے میں بانٹ دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں۔ تو ٹیشو بلاک کو مخصوص آلہ یا مشین کی مدد سے انتہائی باریک پرتوں یا لیئرز میں تقسیم کیا جاتا ہے یا کاٹا جاتا ہے، جنہیں ٹیشو سیکشن کہتے ہیں۔ اور یہ ٹیشو سیکشن جو ہم کاٹ کے بناتے ہیں اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ان میں سے روشنی گزر سکتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا کوئسچن بنتا ہے کہ سر جی ہم اس کو اتنے باریک کیوں کاٹتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم ان کو موٹا موٹا بھی تو کاٹ سکتے ہیں۔ بیٹا باریک اس لیے کاٹتے ہیں کہ ان میں سے روشنی گزر سکے۔ اگر ہماری ان میں سے روشنی نہیں گزرے گی تو ہم مائکروسکوپ میں سے لائٹ گزرے گی تو ہم سیلز کو دیکھیں گے۔ اگر ان کی یعنی موٹائی زیادہ ہوگی، لائٹ نہیں گزر پائے گی اس سیکشنز کے اندر، ان باریک پرتوں کے اندر سے، تو پھر تو ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے مائکروسکوپ کے نیچے۔ اب جو لاسٹ میں آتا ہے ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ سٹیپ ہے وہ ہے سٹیننگ۔ اب ہماری ٹیشو سیکشن کٹ گئے باریک پر، تو وہ ایک کو پھر ہم نے ان کو کیا کریں گے، اٹھا کے ایک سلائڈ کے اوپر رکھتے ہیں، اور پھر اب ہم ان کو کیا کرتے ہیں، مختلف جو سیلز ہوتے ہیں جو تبدیلی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سیلز ہی تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں ٹیشوز کے اندر، تو ہم ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے سیلز کس مقدار میں ہے یا کیا تبدیلی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیلز ہم ایسے نہیں دیکھ سکتے، پھر ہم ان کو سٹین کرتے ہیں تاکہ وہ مختلف کلرز میں ہمیں نظر آئیں۔ پھر ہم سٹیننگ کرتے ہیں تاکہ ٹیشوز کے جو مختلف حصے ہیں وہ واضح طور پر علیحدہ علیحدہ نظر آئیں۔ اب جو لاسٹ سٹیپ ہے وہ ہمارے پاس
के टिश्यू को स्टेन भी हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, टिश्यू सेक्शन को कवर स्लिप के ऊपर रख कर हम इसे क्या कर देते हैं, महफूज बना देते हैं। माउंटिंग कवर स्लिप के ऊपर, क्योंकि आप देखें जैसे आप यूरिन करते हैं तो क्या है, ड्रॉप स्लाइड के ऊपर ड्रॉप डाल के उसके ऊपर कवर स्लिप रख देते हैं ताकि वो आपके जो यूरिन है, जो स्लाइड है, वो महफूज हो जाए। क्योंकि जो कवर स्लिप या अगर हम नहीं रखेंगे हम, तो वो जो यूरिन के ड्रॉप हैं वो क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के लेंस को टच करेंगे और उसको ख़राब करते रहेंगे। हो सकता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया या इनके अंदर भी जो टिश्यूज़ हैं ये भी कवर स्लिप के लेंस को ख़राब कर सकते हैं, या फिर वो जो लेंस हैं वो मज़ीद उस टिश्यू सेक्शन को भी ख़राब कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर कवर स्लिप रख कर हम इसको मज़ीद महफूज बना देते हैं और इस अमल को माउंटिंग कहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि इस सेक्शन के अंदर हमने पढ़ना क्या है, थोड़ा आपको आगाही दी है कि इस यूनिट्स के अंदर हम लोग किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और किस तरीक़ेकार के तहत ये हमारा टॉपिक आगे मज़ीद बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं और आपकी तमाम तरह रहनुमाई की जाएगी। आपसे मेरी वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।